اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمت گار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ 15 شعبان کو امام کی آمد ہے، یعنی امام کی ولادت بسعادت ہے۔ اس حوالے سے ہر کوئی سوچتا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے امت کا، یعنی اس پوری امت کا، چاہے وہ کوئی سنی ہے یا کوئی شیعہ ہے، تو اس کا بہترین عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ دیکھیں، جو بہترین عمل ہوتا ہے اس کے لیے دعا زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، اور بہترین عمل کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے۔ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ فقط اس کائنات کے نبی نہیں ہیں، عالمین کے نبی ہیں۔ جہاں جہاں خدا کی حکومت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی حکومت ہے، اور جہاں جہاں میرے نبی کی حکومت ہے وہاں وہاں میرے علی کی حکومت ہے، اور جہاں جہاں علی کی حکومت ہے وہاں وہاں امام حسن کی حکومت ہے، جہاں جہاں امام حسن کی حکومت ہے وہاں وہاں امام حسین کی حکومت ہے۔ اسی ترتیب سے چلے آئیے تو جہاں جہاں امام حسن عسکری کی حکومت ہے وہاں وہاں میرے امام زمانہ کی حکومت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں سب جگہ پہ امام زمانہ کی حکومت ہے، کیونکہ یہ حکومت خود اللہ نے ان کے حوالے کی ہے، اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے۔ تو اس امت کا بہترین عمل کیا ہے؟ کتاب کا نام الشہاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا بہترین عمل یہ ہے۔ اب ہر کوئی پوچھتا ہے کہ امت کا بہترین عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ اب امت کا بہترین عمل کون بتا رہے ہیں؟ حسنین کے نانا، بطول کے بابا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کیا بتاتے ہیں؟ میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے، یعنی امام زمانہ کا انتظار ہے، یعنی اس کے ظہور کا انتظار ہے، کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن نہ ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ ہمارا کام، میرا آصف نقوی کا کام انتظار کرنا ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ امت کے ہر فرد کا کام کیا ہے؟ جوانوں کا، بزرگوں کا، خواتین کا، سب کا کیا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے۔ کیا کرے؟ انتظار کرے۔ کس کا؟ امام زمانہ کا۔ کیسے انتظار کرے؟ کیسے انتظار کرنے والا آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے کہ کیسے انتظار کرتا ہے؟ جب کسی کا انتظار ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے کام بھول جاتے ہیں، اتنا زیادہ متوجہ نہیں رہتا، ذہن میں تو ہوتے کام تو کرنے ہیں، لیکن اس وقت جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے مضطرب ہوتا ہے، کس طرح سے بے چین ہوتا ہے، کس طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو وہ کام لے کر آیا ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، جب تک کہ وہ نہ آ جائے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے، اس وقت تک اس کا کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ بس ہمیں بھی بہت سارے کام ہیں، اور انتظار جس کا کیا جا رہا ہے جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک وہ کام ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے انتظار کرنے والا باادب طریقے سے انتظار کرتا ہے۔ انتظار کرنے والا بڑے بہترین انداز میں انتظار بہترین عمل کیوں قرار دیا پیغمبر اکرم نے؟ کہ فرض کا انتظار، یعنی امام زمانہ کا انتظار، یعنی
بقیت اللہ کا انتظار یعنی ابا صالح کا انتظار یعنی امام زمانہ کا انتظار. کیسے کرنا ہے انتظار؟ گناہوں سے بچا کے رکھنا اپنے آپ کو، یہ انتظار ہے. دعا کرنا ہر وقت اس کے ظہور کی، یہ انتظار ہے. استحصال نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، جبر نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، یہ وہ سارے گناہان کبیرہ ہیں جن سے بچ جائے اور انتظار کرے کہ میرے مولا، میرے امام زمانہ، میرے امام مہدی جلد تشریف لائیے. مولا دنیا کے اندر لوگ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، یہ حکمران لوٹ رہے ہیں، یہ حکمران دنیا کی عیاشیوں میں مصروف ہیں، یہ حکمران غریب و مسکین پر رحم نہیں کھا رہے. میرے مولا انتظار کر رہا ہوں آپ ظہور کریں تاکہ اس دھرتی کو اللہ کے حکم سے عدل و انصاف سے بھر دیں. تو یہ ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہترین عمل میری امت کا یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کریں، اور انتظار اس انداز میں کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، اور پھر جب ظہور کریں امام تو امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، امام کی نصرت و مدد کے لیے شامل ہو جائیں، اور جو مخالفین ہوں گے ان سے جنگ ہوگی اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہ نصف و نابود ہو جائیں گے. امام زمانہ کی حکومت قائم و دائم ہو جائے گی اور یہ حکومت چلے گی. اور پھر جب امام زمانہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ حجت خدا سے یہ زمین خالی ہو جائے گی اور حجت خدا چلا جائے گا، تو پھر قیامت آ جائے گی، اور پھر قیامت آئے گی، اور پھر قیامت والے دن یقیناً وہ لوگ سرخرو ہو جائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو امام زمانہ کی فوج کے اندر ہوں گے، جنہوں نے امام زمانہ کا ساتھ دیا ہوگا، جنہوں نے امام زمانہ کی بیعت کی ہوگی، اور وہ پورے طریقے سے اس حساب و کتاب سے بآسانی گزر جائیں گے اور جنت کے راہی ہو جائیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے. وہی تو ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے والوں میں شمار فرما، ہمیں آزمائشوں سے یہ کامیابیاں دے. میرے خدایا ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگنے والوں میں ہیں. ہم ہر نماز کے بعد امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ، ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھ، ہمیں ابلیس کی دعوت کو ٹھکرانے کی قوت و طاقت نصیب فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا میں نیک اور صالح کام کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل